تو ان لوگوں میں ہیں جو کہ بڑا کھل کر پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں پارلیمنٹ کا، لیکن پہلے تو مطلب میری ایک ریزرویشن یہ ہے کہ اپوزیشن نظر نہیں آتی ہے بڑے عرصے سے، نہ تو پارلیمنٹ میں نہ سینٹ میں اتنی ووکل ہوتی ہوئی۔ عوامی ایشوز، مہنگائی، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر اپوزیشن ہی کھل کر بات کرتی ہے، لیکن کہاں ہیں وہ اپوزیشن کے لوگ جو کہ اس معاملے میں بڑے آؤٹ سپوکن تھے اور اظہار کرتے تھے، عوامی گفتگو کرتے تھے، ایوانوں میں آ کے عوام کی آواز بنتے تھے؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ ایک تو پہلے میں ذکر کر دوں کہ ایوان خود جو ہیں اب اتنا ایک مؤثر ادارہ نہیں رہا ہے۔ جس انداز میں یہاں پہ قانون سازیاں ہوتی ہیں، اجلاس ہوتے ہیں، وزراء کی آمد رفت نہ ہونے کے برابر ہیں، وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ صرف آئینی ترمیم کے روز آتے ہیں، اور بہت ہی عدم دلچسپی ہے حکومت کی، سوالات کے جوابات نہیں دیے جاتے۔ ایک تو یہ رخ ہے، پارلیمان جو ہے ویسے ہی بالادست نہیں رہا ہے، قانون سازی جتنی ہوتی ہے، آئین سازی خود حکومتی اراکین کو پتہ نہیں ہوتا ہے آخری منٹ تک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے اپنی غلطیوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ وہ کیا اپوزیشن کریں گے، کیا احتجاج کریں گے، کیا عوامی مسائل اٹھائیں گے، یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ گالم گلوچ میں، جھگڑوں میں اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہیں۔ خصوصاً پاکستان تحریک انصاف اندرونی خلق فشار کا شکار ہیں۔ پارٹی جو ہیں ایم این اے سارے پی ٹی آئی کے ہیں، اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں چکزئی صاحب ہے۔ اب یہ اجزائے ترکیبی سمجھ سے بالا تر ہیں۔ سینٹ میں جو ہیں اپوزیشن لیڈر راجہ صاحب ہے اور سینیٹر پی ٹی آئی کے ہیں، تو ایک ہی سینیٹر منتخب ہوئے، ان کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا سینٹ میں۔ اب ان فیصلوں کے پیچھے پارٹی میں لوگ جو ہیں وہ ایک ایسا خواب ضرور دیکھتے ہیں کہ ہم سیاسی طور پہ ترقی کریں گے، اور اگر وقت آئے گا تو ایسی ذمہ داریاں دی جائیں گی۔ علی محمد خان، اسد قیصر، بیرسٹر گور صاحب، شہریار افریدی صاحب، یہ ایسے کٹ کاٹ کے سیاستدانوں کے ہوتے ہوئے جو ہیں کسی کو درخور اعتنا نہ سمجھنا، نہ کہ صرف پی ٹی آئی کی اپنی قیادت کی توہین ہے۔ اور یہ فیصلے جو ہیں خان سے کرائے گئے، اور صرف یہی فیصلہ نہیں بلکہ اپوزیشن کے جتنے فیصلے ہوئے ہیں، چاہے احتجاج کے حوالے سے ہو، چاہے تحریک کے حوالے سے ہو، چاہے سیاسی ہو، قانونی ہو، آئینی ہو، سارے فیصلے جو ہیں گزشتہ 2-2.5 سالوں میں سارے فیصلے غلط۔ اب ان غلط فیصلوں کے نقصانات یہ ہیں کہ پارٹی جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ مہنگائی پہ بات کرے، اپوزیشن کی غلط پالیسیوں کو اجاگر کرے، دہشت گردی پہ بات کرے، بدامنی جو پہ آئے روز واقعات ہو رہے ہیں۔ گزشتہ کل میرے حلقے میں بم دھماکہ ہوا جس سے 14-15 جانیں ضائع ہوئی، اور اس سے پہلے بنو میں جو پولیس چوکی پہ، اس سے پہلے مولانا ادریس صاحب۔ تو یہ اہم برننگ ایشوز ہے، لیکن یہ ان چیزوں پہ بات کرنے کے لیے ایک تو آپ کی فکر ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے۔ پھر خان کی جو رہائی ہے، اس سے پہلے جو خان کے نظریات تھے، حقیقی انقلاب اور حقیقی آزادی اور جمہوری دستی اور عدلیہ کی آزادی، وہ سب تو اب قصے پارینہ بن گئے ہیں۔ اب تو بات آ گئی ہے جی اسپتال تک اور ملاقات تک، تو لہذا بڑی محدود ہو گئی ہے۔ اور حالت ان کی یہ ہے کہ چونکہ یہ لائعمل اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ ورکر ان کے پاس آتے نہیں ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ورکروں نے اعتماد جو ہے وہ گوایا ہے، اپنی لیڈرشپ نے گوایا ہے ورکروں کا اعتماد، اور اس کا صلہ یا کریڈٹ جاتا ہے پی ٹی آئی سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والے سوشل میڈیا انفلوئنسر اور یوٹیوبرز کو، جنہوں نے پارٹی میں کسی ایک شخص کو بھی نہیں چھوڑا ہے، سب کو جو ہے انہوں نے ایجنٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ تو لہذا اب پارٹی میں کوئی ایسی شخصیت بچی نہیں ہے، جو کوئی آسمان سے تو مخلوق نہیں اترے گی، انہی سے کام چلانا تھا۔ اب گالم گلوچ ان کے گلے میں پڑ رہی ہے، روزانہ تانازانی ہوتی ہے، اگر کوئی اور رہ گیا تو محترمہ علیمہ خان بھی کلاس لے لیتی ہے، میں یہی اور اگر کسی سے اور سے رہ جائے۔ ہاں، میں وہی آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، بھی آپ نے خود ہی ذکر کر دیا علیمہ خان صاحبہ کا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ پارٹی اب ان سے بڑا ڈسٹنس کر رہی ہے۔ ابھی انہوں نے آفریدی صاحب کو کہا تھا کچھ دنوں پہلے کہ 92 کے قریب آپ اپنے نمائندگان کو لے کے آئیں، وہ بھی نہیں لے کے آ سکے۔ 1-2 مرتبہ وہ آئے ہیں، مگر ان کا رویہ بھی بڑا نان انٹرسٹڈ سا لگ رہا ہے۔ آپ کے خیال میں وجہ کیا ہے؟ پارٹی خود ڈسٹنس پہ کر رہی ہے اپنے آپ کو، یا پھر علیمہ خان صاحبہ پارٹی میں زبردستی انٹرفیئر کر رہی ہیں؟
इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो इंटरफेरेंस जो है अनवारंटेड है। इसी इंटरफेरेंस ने, इन गलत पॉलिसियों ने, इस तज़हीक ने जो अकाबिरीन की होती है, अब सारे लोग मायूस हैं। आप धक्के भी खाएं, जेलों में भी जाएं, आपके कारोबार भी बंद हो, आप पे पर्चे हो, आप पे जो है सोर्ड ऑफ डेमोक्रेस लटकती रहे, ऊपर से गालियां भी सुने। ये, और देखे ना, पीटीआई ने साबित कर दिया कि ये तनाव की कैफियत में या ऐसे हालात में, गैर मामूली हालात में, ये किसी भी काम की अदायगी के काबिल नहीं रही है। अभी तो देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पूरा इम्तियाज यही था कि इसके वर्कर जो हैं वो आंसू गैस, शेल, गोलियां भी खाते थे लेकिन निकल आते थे। अब आप देख रहे हैं ये जो जलसे हो रहे हैं, पे दर पे कम से कम तर तादाद में लोग जा रहे हैं, और इसकी वजह यह है कि अब लोग जो हैं वो ये दिलचस्पी इसमें खो गए हैं। अब इन लोगों की दिलचस्पी पैदा करना, मोटिवेट करना, और इस चीज को, इसके लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि उन लोगों को साइड पे किया जाए जिन्होंने पार्टी का ये अशर किया, इस मकाम तक पहुंचाया है। और इसके बाद जो है यकजहती, वहदत, इत्तेफाक, इस पे बात हो, और इसके बाद कोई इलाए अमल हो। ये अभी बाल हम फेंक रहे हैं, कोई सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, जनाब या चकजई साहब जो हैं, अब इनको मिल गई है छत्र छाया, मिल गई है कि चकजई साहब ऐलान करेंगे। वो भाई, चकजई साहब अगर अपोजिशन लीडर न बनाते फिर कौन ऐलान करता?